وعلیکم احمداد روز سیاسی جماعتیں حکومت بنا پائیں گی یا نہیں بنا پائیں گی یا کوئی اور قوت آئے گی؟ خطرہ کیوں ہے مارشاء اللہ کا؟ کیوں ابھی سے خبردار کیا جا رہا ہے اور ابھی سے عوام کو کہا جا رہا ہے کہ خبردار، اگر مارشاء اللہ لگا یا جمہوریت کو ڈیریل کیا گیا، جمہوری نظام کے خلاف کوئی سازش ہوگی تو ایک بڑی تحریک چلانی پڑ سکتی ہے۔ حکومت سازی پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں ڈیڈ لاک ہے۔ کچھ چیزوں پر پیش رفت ہوئی ہے، کچھ چیزوں پر ابھی تک ڈیڈ لاک ہے۔ کچھ آپشنز دیے گئے تھے، وہ آپشنز مسترد کیے گئے۔ اب کون کون سے آپشنز زیر غور ہیں، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اس ویلاگ میں ڈسکس کریں گے۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں یہ گزارش کی تھی کہ حکومت سازی پر جو معاملات چل رہے ہیں اس میں کافی ساری ڈیٹیلز میرے پاس ہیں، کافی ساری تفصیلات میرے پاس ہیں، جو اندر چل رہا ہے اور جو پس منظر میں ہے اور جو سامنے ہے، جو نظر آ رہا ہے، منظر پر ہے، دونوں پر بات ہوگی۔ اب سب کو ٹینشن ہے، سب کو پریشانی ہے کہ حکومتیں بن پائیں گی یا نہیں بن پائیں گی، خاص طور پر مرکز میں۔ مرکز میں اگر حکومت مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پنجاب میں بھی آسانی سے مسلم لیگ نون کی حکومت بن جائے گی۔ لیکن اگر مرکز میں مسلم لیگ نون حکومت بنانے میں ناکام ہو جاتی ہے تو پھر مسلم لیگ نون کے لیے پنجاب میں بھی خطرات ہوں گے، یہ ان کو کہا جا رہا ہے، ان کو میسیجنگ جا رہی ہے، کیونکہ کچھ اور جو ہے وہ نادیدہ قوتیں اب وہ بھی متحرک ہو گئی ہیں۔ انہوں نے بھی اب کوشش یہ کرنا شروع کر دی ہے کہ کسی طرح کوئی نہ کوئی فارمولہ، وہ ہوتا ہے نا، نہ آپ کی بات نہ ہماری بات، کوئی بیچ کا راستہ، تو بیچ کا راستہ نکالنے کی جو ہے وہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک خطاب کیا ٹھٹا میں، یوم تشکر، پیپلز پارٹی کی جو سندھ میں جیت تھی اس پر وہ جشن تھا وہاں پر، کیونکہ الیکشن کیمپین کے دوران بلاول بھٹو ٹھٹا نہیں گئے تھے تو لہٰذا طے کیا گیا تھا کہ الیکشن کے بعد وہ ٹھٹا میں جا کر جلسہ کریں گے۔ ایک بڑا جلسہ تھا، اس میں انہوں نے خطاب کیا، اس میں انہوں نے اپنے مخالفین کو للکارا، اس میں انہوں نے کھل کر یہ بات کی ہے کہ جی ہم حکومت کو سپورٹ کریں گے لیکن ہم حکومت میں وزارتیں نہیں لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جی میں بالکل وزارت نہیں لوں گا، کسی قسم کی وزارتیں لینے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ یہی باتیں اجلاس جو چل رہے ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اندر، مسلم لیگ نون کی جو رابطہ کمیٹیوں کے اجلاس ہے اس کے اندر بھی یہی چیزیں ڈسکس ہوتی رہی ہیں۔ لیکن اب بلاول بھٹو نے پبلک میں کہہ دیا ہے، کھلے عام آ کر کہہ دیا ہے کہ جی نہیں، وزارتوں میں میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، نہ میں وزارتیں لوں گا۔ ہاں، انہوں نے کہا ہے کہ صدر کے امیدوار آصف زرداری ہوں گے۔ اب یہ وہ بات ہے جو بلاول بھٹو نے کی ہے پبلک میں۔ انہوں نے کہا کہ جی میں کیونکہ پہلے 16 ماہ کی حکومت میں مسلم لیگ نون کے ساتھ تھا تو وہاں پر یہ ہوا کہ میں اپنے خیبر پختونخوا کے اور پنجاب کے لوگوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکا، ان کو کوئی اپنا ترقیاتی کام نہیں دلوا سکا، ان کے کوئی کام نہیں کر سکا۔ لہٰذا اس بار وہ کہتے ہیں جی میں لوگوں کے کام میں میرا انٹرسٹ ہے، میرا وزارتوں میں کوئی کسی طرف بھی میرا وزارتوں کی طرف جو ہے میری دلچسپی نہیں ہے، نہ میں وزارتیں لوں گا۔ یعنی پیپلز پارٹی پبلکلی آج پوزیشن جو ہے نا بلاول بھٹو نے ایک بار پھر کلیئر کر دی ہے۔ سی سی کے اجلاس کے بعد بھی پوزیشن کلیئر ہو گئی تھی اور آج پھر کی ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز بلاول بھٹو نے بتائی ہے، وہ ایک اور آپشن انہوں نے کہا کہ جی ہمارے سامنے رکھا گیا تھا جو کافی دنوں سے میڈیا پر چل رہا تھا اور جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ جی وہ آپشن قابل عمل نہیں ہے، کہ مسلم لیگ نون نے، بلاول بھٹو نے کہا کہ جی مسلم لیگ نون نے ہمیں آپشن دی ہے کہ جی پہلے 3 سال وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بن جائیں اور آخری 2 سال میں بن جاؤں۔ تو بلاول بھٹو نے کہا کہ جی میں نے کہا نہیں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے وزیر اعظم بننے کا، میں اس طرح وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا، میں جب بھی وزیر اعظم بنوں گا عوام کے ووٹ سے بنوں گا، عوام کی سپورٹ سے بنوں گا۔ اب یہ قابل عمل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہوگا یہ کہ کارکردگی دونوں کی یعنی اس کا اثر پڑے گا۔ فرض کر لو کہ مسلم لیگ نون جو ہے پہلے 3 سالوں میں مشکل فیصلے کر جاتی ہے اور پھر اس مشکل فیصلوں کا خمیازہ اگلے 2 سال میں پیپلز پارٹی کو بھگتنا پڑے گا، تو پیپلز پارٹی کہہ رہی کہ ہم کیوں یہ کریں۔ پھر مسلم لیگ نون اگر پہلے 3 سال میں مشکل فیصلے کر لے اور پھر اس کا جو ثمرات ہے پیپلز پارٹی لے جا کر، تو اس کا مسلم لیگ نون کو بھی نقصان ہے پریکٹیکلی۔ اسی وجہ سے مسلم لیگ نون کے اس آپشن کو مسلم لیگ نون کے اندر بھی اتنا زیادہ سراہا نہیں گیا، وہاں پر بھی اس میں تھے اختلافات، لیکن مسلم لیگ نون کا انٹرسٹ یہ تھا کہ کسی طرح حکومت بن جائے، صوبے میں حکومت بنا لیں، ہم مرکز میں حکومت بنا لیں اور اس کے بعد پھر اس آپشن کے مطابق آگے بڑھ کر
اپنے لیے ہم گنجائش پیدا کر سکتے ہیں، یعنی بطور مسلم لیگ نون ہم اپنے لیے گنجائش پیدا اچھے طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ اب کیونکہ ڈیڈ لاک ہے، پیپلز پارٹی جو مانگ رہی ہے مسلم لیگ نون وہ دینے کو تیار نہیں ہے، مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی وزارتیں لے، وہ پیپلز پارٹی لینے کو تیار نہیں ہے۔ تو کل سے جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کل شام سے، وہ یہ ہے کہ کچھ طاقتور لوگ جو ہیں انہوں نے دونوں پارٹیوں کو سمجھانا شروع کر دیا ہوا ہے کہ دیکھیں جی بیٹھ جائیں کسی ایک نقطے پر اور حکومت سازی کے عمل کو آگے بڑھائیں۔ تو اس پر پیپلز پارٹی جو ہے، جو بلاول بھٹو نے کہا کہ جی جو ہمارے پاس آئے تھے ہم ان کو ووٹ دینے کو تیار ہیں، ہم ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، لیکن ہم وزارتیں نہیں لیں گے۔ کیٹیگورک انہوں نے یہ بات کر دی۔ لیکن جو اپنا طاقتور ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے، وہ چاہتی ہے کہ سب مل کر بیٹھ جائیں، اقتدار شیئر کریں۔ پیپلز پارٹی ابھی تک نہیں مان رہی۔ اب آگے چل کے کل جو ڈیولپمنٹ ہوگی، کل جو اجلاس ہوگا، اس میں کیا ہوتا ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ابھی تک پیپلز پارٹی جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ اچھا، اب جو ڈیڈ لاک کی کیفیت ہے، یہ ڈیڈ لاک کی کیفیت خطرے کی گھنٹیاں بھی بجا رہی ہے، میسیجز بھی آ رہے ہیں لوگوں کو مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے، جس طرح پیر صاحب پگاڑا نے کہا کہ مارشل آ جائے گا، پھر فوج سنبھالے گی ملک کو، ایمرجنسی لگ جائے گی۔ جس طرح آصف زرداری صاحب اپنے پارٹی کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی ہمیں لچک دکھانی پڑے گی ورنہ حالات ہاتھ سے نکل جائیں گے، پھر ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، پھر ایک طویل ایک لمبی جدوجہد کرنی پڑے گی۔ تو بلاول بھٹو زرداری نے بھی آج کی جو تقریر تھی اس میں انہوں نے جو سندھ میں اٹھنے والی تحریک ہے اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ بالکل اسی طرح کی تحریک ہے جس طرح کی 77 میں دھاندلی کے نام پر چلائی گئی تھی اور جس تحریک نے آمریت نافذ کروائی ملک میں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی وہ لوگ جو آمریتوں میں ہی جیت سکتے ہیں، انہوں نے اشارہ پیر صاحب پگاڑا کی طرف کیا، اپنے مخالفین کا نام لے کر انہوں نے بات کی کہ وہ جو آمریتوں میں جیت سکتے ہیں صرف وہ لوگ اپنا تحریک چلا رہے ہیں، وہ لوگ دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں تاکہ آمریت آئے اور پھر وہ اقتدار میں آئے۔ انہوں نے کہا کہ جی مولانا صاحب کا نام لے کر، مولانا راشد محمود سومرہ صاحب کا، انہوں نے کہا کہ جی مولانا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ دھاندلی ہوئی ہے، 3 دن 4 دن تک تو وہ چپ رہے ہیں الیکشن کے بعد، اب ان کو لگ رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے تو کوئی فارم 45 کہتے ہیں وہ لے کر آ جائے میرے سامنے، مجھے ثبوت دکھا دیں، میں پیچھے ہٹنے کو تیار ہوں، آئیں دوبارہ مقابلہ کر لیتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی میں اپنا حلقہ جو ہے، بلکہ ایک اور بات کی کہ جی مولانا صاحب کے جو والد صاحب مرحوم خالد محمود سومرو صاحب جو ہے، راشد محمود سومرو کے والد صاحب، وہ محترمہ بینظیر بھٹو کے مقابلے میں انتخابات لڑا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا میری والدہ ان کو ہراتی رہی ہیں، پیر صاحب پگاڑا کو میرے والد اور والدہ ہرواتے رہے ہیں، یعنی پیپلز پارٹی کے امیدوار ان کے مقابلے میں جیتتے رہے ہیں پیر صاحب پگاڑا کے والد کو، تو یہ بھی ان کو بھی میں نے ہروا دیا ہوا ہے، ہمارے سامنے نہیں کہہ رہے وہ مقابلہ کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میں کیونکہ یہ فارم 45 لے کر آ جائیں تو ثابت کر دیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، ثبوت دے دیں، دوبارہ مقابلہ کر لیتے ہیں، آئیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں ایک حلقہ تو چھوڑ رہا ہوں نا، یعنی 2 حلقوں سے قمر شہداد کوٹ اور لاڑکانہ نوندرو حلقے سے بلاول بھٹو زرداری جیتے ہوئے نا، تو انہوں نے کہا میں ایک حلقہ چھوڑ رہا ہوں، وہاں میں ضمنی انتخابات ہوں گے تو آ جائیں، مولانا صاحب بھی آ جائیں اور آ جائیں پیر صاحب بھی لڑے الیکشن، تو ان کو اپنی اوقات کا پتہ چل جائے گا کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں مدارس کے لوگ یا اپنے مریدین کو لا کر ایک بڑا جلسہ دکھا کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیت رہے ہیں، وہ اصل میں انہوں نے کہا کہ خود فریبی ان کا شکار ہے۔ لیکن جو اصل چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ جی اگر وفاق میں جمہوریت خطرے میں ہوئی تو پھر میں کال دوں گا آپ کو، پھر آپ اسی طرح نکلو گے جس طرح آپ نکلے تھے بھٹو کی کال پر، یا بھٹو کے ساتھ دیا تھا آپ نے جمہوریت کے لیے، یا جس طرح محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا ساتھ دیا تھا جمہوریت کے لیے۔ اچھا، اب یہ جو بنتی جا رہی ہے نا صورتحال، جب تک پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کسی فارمولے پر نہیں بیٹھیں گے تب تک جو ہے نا وہ یہ غیر یقینی کی صورتحال رہے گی، کیا سارائیاں چیم گوئیاں ہوتی رہیں گی، اور تب تک اندر سے خبریں لانے والے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اندر سے خبریں ہم دے رہے ہیں، وہ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں تب تک پھر ان کی بھی دکان اچھی خاصی چلتی رہے گی کہ جی دیکھیں وہ تو فلاں صاحب نے نا، فلاں طاقتور صاحب نے جا کر آصف زرداری کو بلاول ہاؤس میں سمجھا دیا ہے کہ خبردار یہ کر لو، فلاں صاحب جو رائیونڈ پہنچے ہوئے تھے انہوں نے نواز شریف صاحب کو کہا کہ جس طرح اگر آپ نے نہیں کیا تو ہم آپ کو پنجاب بھی نہیں دیں گے، مطلب اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی، اور لیاقت چٹھا صاحب جیسے کردار جو ہیں وہ سامنے آتے رہیں گے اور سسٹم کو
مزید متنازع اور مشکوک بناتے رہیں گے. جو چیز آج ہوئی ہے، مطلب لیاقت چٹھا صاحب نے کل انکشافات کیے تھے، پھر لیاقت چٹھا صاحب کے کچے چٹھے میڈیا میں بھی آ رہے ہیں، مسلم لیگ نون والے بھی کافی ساری چیزیں سامنے لا رہے ہیں کہ وہ کس طرح کے کردار کے آدمی تھے. لیکن ایک چیز جو مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں راجہ ریاض صاحب، انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی لیاقت چٹھا صاحب کو 25 کروڑ میں پی ٹی آئی نے خریدا. وہ جو الزام لگا رہے ہیں نا کہ راول پنڈی کی تمام نشستیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی جیت گئی تھی، پی ٹی آئی کو ہروایا گیا اور مسلم لیگ نون کو اور ایک سیٹ پیپلز پارٹی کو جتوائی گئی ہے. وہ ان کا یہ انکشاف ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 50 ہزار 70 ہزار کی لیڈ تھی، جس کو 50 ہزار کی لیڈ سے شکست میں تبدیل کر لیا گیا. تو اس پر راجہ ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو 25 کروڑ دیے گئے ہیں، اور امریکہ میں نیو یارک میں پی ٹی آئی اوورسیز کا جو چیپٹر ہے انہوں نے ان کو ایک فلیٹ دیا ہے. اب یہ سارے سنگین الزام ہیں. اب اس وقت تحقیقات تفتیش وہ میں اگلے ولاگ میں، کل کے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. لیکن تحقیقات اور تفتیش جو ہے اس میں ہوگی، آگے معاملات بڑھیں گے. لیکن جب تک صورتحال جو ہے وہ حکومت سازی کی بالکل کلیئر نہیں ہوتی، تب تک یہ گڑبڑ ہوتی رہے گی. اب پھر میں بات کر رہا ہوں، حکومت سازی کی طرف دوبارہ جا رہا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی ہے، جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر ہے، اس میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہ کیا کیا مانگ رہے ہیں. اور پھر جو پاور شیئرنگ فارمولا آ رہا ہے، جس میں کچھ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے میڈیا کی طرف سے کہ پیپلز پارٹی تیار ہو گئی ہے وزارتیں لینے پر. اب میڈیا کی سورسز کی خبر اپنی جگہ، ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی تیار ہو گئی ہو سکتا ہے آگے ہو چل کر تیار ہو جائے، راضی ہو جائے پیپلز پارٹی. لیکن بلاول بھٹو نے تو واضح کیا ہے کہ جی ہم کوئی وزارتیں نہیں لینے جا رہے. ہاں، صدر کا عہدہ انہوں نے کہا کہ ہم لیں گے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی وہ اپنا ہمیں فارمولا دیا گیا تو وہ فارمولا ہم نے مسترد کر دیا. لیکن جو اندر جو ملاقاتوں میں بات چل رہی ہے وہ ہے کہ پیپلز پارٹی صدر، گورنر اور چاروں صوبوں کے، اور اسپیکر، چیئرمین سینٹ، یہ آفیسز مانگ رہی ہے. اور بلوچستان کی وزارت اعلیٰ پیپلز پارٹی کہہ رہی کہ مسلم لیگ نون ہمیں وہاں سپورٹ کرے. اب اس پر جو آخری ڈسکشن ہوا ہے اس میں کافی ساری چیزیں، یعنی جو آخری ملاقات ہوئی تھی اس میں بہت ساری چیزیں طے ہو چکی ہوئی ہیں. جو بڑا موٹی چیز ہے وہ تو طے ہے کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کو حکومت بنانے کے لیے ووٹ دے گی. اب مسلم لیگ نون کو یہ خوف ہے، یہ ڈر ہے کہ پیپلز پارٹی کسی بھی ٹائم پیچھے ہٹ سکتی ہے اور پھر ہماری حکومت گر جائے تو پھر کیا کریں گے. تو لہذا پیپلز پارٹی خود شیئر ہولڈر ہو اقتدار میں، کابینہ میں، تب پیپلز پارٹی پھر وزارتوں کی لالچ رہے گی نا، تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ رہے گی اور اقتدار کو ادھر ادھر نہیں کرے گی، یعنی مسلم لیگ نون کی حکومت کے لیے کوئی خطرہ نہیں پیدا کرے گی. بلاول نے جو ایک بات کی ہے وہ مسلم لیگ نون تک محدود نہیں رہ رہے. وہ تمام سیاسی جماعتوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی آئیں سب مل کر بیٹھیں، اپنے لیے نہیں، پاکستان کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے سوچیں اور جمہوریت کے نظام کے لیے سوچیں تاکہ ہم نظام کو بہتر کر سکیں، بندوبست کر سکیں بہتر نظام کا. تو ایک امکان یہاں پر یہ بھی موجود ہے کہ تحریک انصاف کسی بھی شکل میں، بے شک وہ اپوزیشن میں بیٹھی ہو، لیکن ایک ذمہ دارانہ اپوزیشن کا وہ کردار ادا کرے. تو ان کو اس بات پر مائل کیا جائے کہ دیکھیں سسٹم چلے گا تو ہم سب ہیں، اگر تو عزیز ہم وطنوں ہو جائے گا نا تو پھر بھائی ہم تو ہوں گے، آپ کا شاید پتہ نہیں. کیونکہ پیپلز پارٹی نے پروف کیا ہے کہ وہ مارشل لاؤں کا مقابلہ کر لیتی ہوتی ہے اور اس میں سروائیو کر جاتی ہے. مسلم لیگ نون دب جاتی ہے، خاموش ہو جاتی ہے. مارشل لا کیا عمران خان کی حکومت میں بھی نظر نہیں آئی تھی مسلم لیگ نون. پیپلز پارٹی مشرف کا مارشل لا ہو، ضیاء الحق کا مارشل لا ہو، کھڑی رہی. اب بھی جو بلاول ابھی سے اپنے کارکنوں کو تیار کر رہے ہیں وہ اسی وجہ سے تیار کر رہے ہیں کہ یار یہ بوجھ ہم نہیں اٹھانا ہے. کل کو اگر دیگر سیاسی جماعتوں یا تمام سیاسی جماعتوں میں اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے اگر کوئی ایڈونچر ہوتا ہے، اگر کوئی جمہوریت کے خلاف کوئی سازش ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں ہی نکلنا ہوگا. وہ کہتے ہیں میں نے ماضی میں عمران خان صاحب کو بھی سمجھایا تھا کہ وہ اپنا پارلیمنٹ میں آئیں اور اپنا کردار ادا کریں ذمہ دارانہ، لیکن وہ ماضی میں انہوں نے کردار ادا نہیں کیا تھا اور اب بھی ان کی جماعت کا رویہ سنجیدہ نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی صرف مسلم لیگ نون کے ساتھ
بات نہیں کر رہی کہ ان کے ساتھ چلیں گے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سب ساتھ چلیں، لیڈ کریں مسلم لیگ نون، حکومت بنائے مسلم لیگ نون، سپورٹ ہماری ہے، اور اقتدار جو ہے وہ انجوائے کریں، چلائیں ملک کو، ہم سپورٹ دینے کو تیار ہیں۔ لیکن مسلم لیگ نون بہرحال اس طرف نہیں آ رہی۔ اب کل کا دن اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے، کل کیونکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی کوارڈینیشن کمیٹیوں کا چوتھا اجلاس ہوگا، اور کبھی امکان ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں فائنلائز ہو جائیں، اور ویسے بھی جب تک نوٹیفیکیشن فائنل نہیں ہوتے اور حلف برداری کی جو کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس جب تک کال نہیں کیا جاتا، تب تک سیاسی پارٹیوں کے پاس وقت ہے۔ لیکن وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ فوراً کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے، تاکہ کیوسارائیاں ختم ہو، تاکہ یہ جو غیر یقینی کی کیفیت ہے وہ ختم ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔